ملکہ عروہ بنت احمد ابن القاسم السلیحی 1047 یا 1048 عیسوی 440 ہجری میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد احمد ابن القاسم السلیحی اور والدہ الرضا السلیحی تھی۔ السلیحی خاندان کے حاکم علی السلیحی ان کے چچا تھے۔ ان کے والد احمد کا انتقال ان کی جوانی میں ہی ہو گیا تھا، تاہم انتقال کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے عامر ابن سلیمان الزواحی سے دوسری شادی کر لی، جو کہ ایک حلیف قبیلے کے رکن تھے اور بعد میں عروہ کے بڑے سیاسی حریف بنے۔ والد کی وفات کے بعد عروہ کی پرورش شاہی محل میں علی اور اسما کی زیر نگرانی میں ہوئی۔ شاہی جوڑے نے مبینہ طور پر عروہ کی ذہانت کو جلدی پہچان لیا اور انہیں بہترین تعلیم فراہم کی۔ عمارہ کے مطابق سلیحی خاندان عام طور پر اپنی خواتین کو بہترین تعلیم دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ 1065 یا پھر 66 عیسوی 458 ہجری میں تقریباً 18 سال کی عمر میں عروہ کی شادی ان کے چچا زاد بھائی اور ولی العہد شہزادہ المکرم احمد سے ہوئی۔ یہ شادی علی السلیحی نے اس وقت ترتیب دی جب ان کا بڑا بیٹا اور اصل وارث العز کا انتقال ہو گیا۔ عروہ کے مہر کے طور پر علی نے انہیں شہر عدن سے حاصل ہونے والی سالانہ خالص آمدنی دی، جو 1 لاکھ دینار تھی۔ یہ رقم عدن کے معدنی امراء کے ذریعے ادا کی جاتی تھی، لیکن بعد میں علی کی وفات کے بعد اس کی ادائیگی معطل ہو گئی تھی، جو المکرم احمد نے السلیحی اختیار کو بحال کرنے کے بعد دوبارہ شروع کی۔ عروہ کے المکرم احمد سے 4 بچے تھے: فاطمہ جن کی وفات 1140 میں ہوئی، جن کی شادی علی بن سبا سے ہوئی، ام حمدان جن کی وفات 1122 میں ہوئی، جن کی شادی ان کے کزن علی السلیحی سے ہوئی۔ عروہ اور المکرم احمد کے دیگر 2 بچے تاریخ کے اوراق میں کم ہی ذکر کیے جاتے ہیں۔ عروہ کی ازدواجی زندگی اور ان کے سیاسی کردار نے ان کے دور حکومت کو یادگار بنایا۔ عروہ کی زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب 1067 میں علی السلیحی کو باغیوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے شوہر المکرم احمد نے حکومت سنبھالی، لیکن صحت کے مسائل کی وجہ سے وہ زیادہ عرصے حکومت نہ کر سکے اور عروہ نے عملی طور پر حکومت کے امور سنبھال لیے۔ عروہ کی حکمت اور ذہانت کی وجہ سے انہیں ملکہ عروہ کے لقب سے نوازا گیا۔ المکرم احمد کے بعد ان کی بیماری اور پھر موت کے بعد عروہ نے یمن میں السلیحی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ وہ فاطمی خلیفہ کی نمائندگی کے طور پر یمن میں حکومت کرتی رہی اور اس دوران انہوں نے نہ صرف یمن کے داخلی مسائل کو حل کیا بلکہ خارجی تعلقات کو بھی مضبوط بنایا۔ عروہ نے اپنے دور حکومت میں متعدد فلاحی کام بھی کیے۔ انہوں نے مساجد، مدارس اور عوامی سہولتوں کی تعمیر کروائی۔ ان کی فراخ دلی اور عوامی خدمت کے باعث عوام میں ان کا احترام بہت زیادہ تھا۔ عروہ کی سیاسی بصیرت اور حکمت عملی کی وجہ سے انہوں نے اپنے دور حکومت میں مختلف قبائل اور حکمرانوں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے۔ ان کی سیاسی چالاکی نے انہیں اپنے حریفوں پر فتح دلائی اور یمن میں امن و امان قائم رکھا۔ 1123 عیسوی میں عروہ کا انتقال ہوا اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی خدمات کو یمن کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ عروہ کی زندگی اور ان کے کارنامے آج بھی خواتین کے قیادت اور ذہانت کی مثال کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ دوستو، پھر کسی دن ایک ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔